سبق نمبر 16 سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع آیت نمبر 142 سے 147 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقول عن قریب کہیں گے، السفهاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ قبلہ، کانوا علیہا تھے وہ جس پر یعنی بیت اللہ۔ قل للہ المشرق والمغرب کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یہدی رہنمائی کر دیتا ہے وہ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ پوری آیت۔ لوگوں میں سے بے وقوف عنقریب کہیں گے، مسلمانوں کو ان کے پہلے والے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا؟ آپ کہہ دو مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، امتاً وسطاً درمیانی امت یعنی معتدل، لتکونوا تاکہ ہوو تم، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہووے رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما اور نہیں، جعلنا القبلۃ بنایا ہم نے قبلہ، التی وہ جو، کنتا تھا تو، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ جان جائیں ہم، من کون ہے جو، یتبع الرسول پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ان سے کون ہے جو، ینقلب واپس پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ اور یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً بہت ہی بھاری، الا مگر، علی الذین اوپر ان کے جن کو، ہدی اللہ ہدایت دے دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناسی لوگوں کے ساتھ، لرؤوف شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ لوگوں پر تم گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، اور ہم نے پھر سے اسے ہی قبلہ مقرر کر دیا جس پر آپ پہلے تھے، تاکہ جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ حکم ماننا بہت مشکل ہے مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں ہونے دیتا، بالیقین اللہ لوگوں پر شفقت کرنے رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرا بلا شبو دیکھا ہم نے تقلبا بار بار اٹھتا وجہی کا تیرا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے قبلتن ترضاہا تیرے اس من پسند قبلہ کی طرف فولی پس پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے وحیث ما اور جہاں کہیں کن تم ہو تم فولو پس پھیر لو تم سب وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اسی طرف کو وَإِنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ جو اوت الکتاب دیے گئے ہیں کتاب یعنی یہود و نصارہ لَيَعْلَمُونَ یقینی طور پر جانتے ہیں انَّهُ الحق یہ کہ وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ بے خبر نہیں عما یعملون اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ بلا شبہ ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا، ہم آپ کے من پسند قبلہ کی طرف آپ کا رخ ضرور پھیریں گے، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لا دیں الذین ان کو جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب بکل آیتن تمام نشانیاں ما تبعو نہ پیروی کریں گے وہ قبلتک آپ کے قبلہ کی وما انت اور آپ نہیں ہیں بتابعن پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی وما بعضهم اور نہ ہی ان کا بعض بتابعن پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کے قبلہ کی ولئن اور اگر اتبعتا پیروی کر لی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما بعد اس کے جو جاءکا آ چکا آپ کے پاس من العلم وحی کا علم انکا بلا شبہ آپ اذا لمن الظالمین بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ساری نشانیاں یعنی دلیلیں بھی لا کر رکھ دیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کو اب ماننے والے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو مانا، اور علم وحی آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات مان لیں تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الذين وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے جنہیں کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی رسول کو کما جیسے یعرفون پہچانتے ہیں وہ ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون الحق
چھپا جاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ پوری آیت: جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو یعنی رسول پاک کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک فریق جانتے بوجھتے حق کو چھپا جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس آپ کبھی نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ پوری آیت: حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے کبھی نہ ہونا۔ 17ویں رکوع میں درج 142 تا 147 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 142: سیقول السفہاء سے الی صراط مستقیم تک۔ فرمایا کچھ نادان لوگ باتیں بنائیں گے کہ مسلمانوں کو قبلہ اول یعنی بیت المقدس سے قبلہ ثانی یعنی بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لینے پر کس چیز نے آمادہ کر دیا۔ یہاں سے تحویل قبلہ اور اس کے مقاصد کا تفصیلی بیان شروع ہے۔ مسلمان آغاز اسلام سے ہی مکہ میں بیت اللہ کے رخ پر نمازیں پڑھتے رہے۔ مدینہ ہجرت کرتے ہی بیت المقدس کو قبلہ بنا لینے کا حکم آ گیا۔ تقریباً 17 ماہ بعد دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لینے کا حکم اگلی آیات میں مذکور ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم سے قبل ہی بتایا جا رہا ہے نادان لوگ بڑا شور مچائیں گے، باتیں بنائیں گے، اعتراض پہ اعتراض کریں گے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب اور ان کے ساتھ منافقین بھی شامل ہو کر کچے اور سادہ ذہن مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آگے فرمایا تم ان سب سے کہہ دینا مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے، یعنی تمام سمتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، وہ خود کسی سمت میں مقید و مقیم نہیں کہ اسی سمت یا مکان میں تقدیس سمجھ لی جائے۔ کسی بھی مقام یا سمت کو اللہ اپنے حکم سے قبلہ بنا دیتا ہے، جسے وہ تبدیل کرنے کا بھی پورا حق اور اختیار رکھتا ہے۔ قبلہ کے تعین میں بندوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی اور نظم و ضبط پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لہٰذا یہود و نصارہ کی طرح اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی سمت کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنا لینا درست نہیں۔ آیت نمبر 143: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ تک۔ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، یعنی جس طرح پہلے بیت اللہ کا پھر بیت المقدس کا رخ دے کر دوبارہ پھر بیت اللہ کا رخ دے دیا تاکہ دونوں اعتقادی مراکز کا احترام ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو جو روئے زمین کا درمیان ہے کعبۃ اللہ کا درجہ مل جائے۔ اسی طرح باقی تمام امتوں کے مقابلے میں تمہیں عالمگیر درجے کی درمیانی امت بنایا اور ایسی معتدل اور متوازن شریعت دی جس سے تا قیامت تمام انسانی طبقات رہنمائی لے سکیں گے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کی نسبی پیشوائیاں ختم کر کے جمیع انسانیت کی پیشوائی کا منصب اب امت محمدیہ کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے۔ آگے فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ درمیانی امت ہونے کے سبب تمام انسانوں پر گواہ بننے کا اعزاز بھی اس امت کو دے دیا گیا۔ اللہ قیامت کے دن سب امتوں کو جمع کر کے پوچھے گا بتاؤ میرا پیغام تم تک پہنچا؟ تو لوگ انکار کرتے ہوئے کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا، یعنی کوئی ڈرانے اور کوئی بھی ہمیں خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ پھر تمام نبیوں سے سوال ہوگا پیغام پہنچایا ہے تو گواہ پیش کرو، تب امت محمدیہ نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ لوگ اس گواہی کو یہ کہہ کر مسترد کر دیں گے کہ یہ ہمارے زمانے میں موجود ہی نہ تھے۔ امت محمدیہ اپنی سچائی کی دلیل میں کہے گی اگرچہ ہم عینی گواہ نہ تھے لیکن ہمارے پیغمبر نے ہمیں وحی سے باخبر ہو کر سب کچھ بتا دیا تھا، یعنی ہمیں اپنے ذاتی مشاہدے سے کہیں زیادہ اپنے نبی کی باتوں پر یقین تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سچا کر دیں گے۔
تب جا کر سابقہ میں باغیوں کی سزاؤں کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، شہادتیں یعنی گواہیاں عین الیقین کی بجائے کبھی علم الیقین پر بھی ہو جاتی ہیں۔ ہر شہادت میں شاہد کا موقع پر لازمی موجود ہونا ضروری نہیں۔ اس لحاظ سے شہیدن کا معنی حاضر ناظر کرنا بالکل ہی غلط ٹھہرا۔ آیت میں امت محمدیہ سمیت حضور علیہ السلام کی جس گواہی کا ذکر ہے وہ علم قطعی کی بنیاد پر ہے، جو موقع پر موجودگی اور نظارے کی محتاج نہیں۔ مفسرین نے شہادت سے دعوت و تبلیغ بھی مراد لی ہے، یعنی یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح دین پہنچانے کی ذمہ دار ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو دین پہنچایا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں مجمع سے جس پر گواہی بھی لی گئی تھی، پھر اللہ کو مجمع پر گواہ بنایا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک دین پہنچائیں۔ اس امت کو جہاں پیشوائی کا شرف اور گواہیوں کا منصب ملا ہے، وہاں بہت بڑی ذمہ داری کا بار بھی کندھوں پر آن پڑا ہے۔ چنانچہ اب دنیا کے چپے چپے پر ہم سب کو دین کی دعوت پہنچانا ہوگی اور اپنے پرتاثیر قول و فعل کے ذریعے عام انسانوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہوگا، ورنہ ہم بھی بری طرح گرفت میں آ سکتے ہیں۔ مزید فرمایا، اور ہم نے پھر سے اسے ہی قبلہ مقرر کر دیا جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت اللہ، تاکہ جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے۔ بیچ میں کچھ ماہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے میں جہاں کئی اور حکمتیں پنہاں تھیں، وہاں ایک حکمت سب کا امتحان بھی تھا۔ کون احکامات الہیہ کے مقابلے میں اپنی اعتقادی تسکین کی بنیاد پر ہٹ درمی دکھاتا ہے، باتیں بناتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کی صفوں سے نکل جاتا ہے، اور کون اللہ کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کی اصل حقیقت کو سمجھ کر حکم کی تعمیل میں استقامت دکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک شور برپا ہوا، کافروں نے کہنا شروع کر دیا، یہ مسلمان اپنے دین میں متردد ہیں، یہ اہل مکہ سے انتقاماً پہلے بیت اللہ چھوڑ گئے تھے اور اب یہودیوں سے عداوتاً بیت المقدس کو چھوڑ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، کیونکہ اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تحویل قبلہ سے یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت کسی مکان کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا۔ آگے مزید فرمایا، تحویل قبلہ کا حکم ماننا بہت مشکل ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مطلب جو لوگ شروع سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ لینا ان کے لیے آسان کام نہ تھا، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرتی عقیدتوں کا یکا یک بدل لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر جن کو اللہ نے اس بات کی سمجھ دے رکھی تھی کہ کسی بھی جہت میں کوئی تقدس نہیں ہوتا، اصل تقدس اللہ کی ذات اور اس کے حکم میں ہی ہوتا ہے، ان کو یہ حکم ماننے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے ہم پہلے بھی اللہ ہی کے تابع فرمان تھے اور اب بھی ہم اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ آخر میں فرمایا، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں ہونے دیتا، اور بالیقین اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک اشکال یہ بھی تھا، درمیانی مدت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازیں ضائع نہ ہو گئی ہوں، بالخصوص ان مسلمانوں کی جو اسی دوران انتقال بھی کر گئے۔ اس اشکال کو اللہ نے رفع فرما دیا۔ حکم کی بجا آوری میں خلوص نیت سے جو بھی عبادت کی گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ لوگوں پر شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اللہ نے فرمایا قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم جان لیں کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان۔ کیا اللہ کو یہ علم پہلے نہ تھا، جبکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ازل سے ہے؟ اس کا جواب، اللہ نے یہاں اپنے ازلی علم کے مطابق عملی کردار سامنے لانا واضح کرنا چاہے جو کہ ہو گئے۔ آیت نمبر 144،
قد نرا تقلب وجهک سے وما اللہ بغافل عما یعملون تک۔ فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا، ہم آپ کے من پسند قبلہ کی طرف آپ کا رخ ضرور پھیریں گے۔ آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانے کا مطلب حضور علیہ السلام بیت اللہ کو ہی بطور قبلہ پسند کرتے اور ہر وقت حکم کے انتظار و اشتیاق میں رہتے تھے۔ چہرہ اٹھانا طلب ظاہر کرتی ایک دعائیہ کیفیت تھی جسے اللہ نے بیان کر کے منظوری کا وعدہ دے دیا۔ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس کے عارضی قبلہ ہونے کا اندازہ تھا اور یقین تھا اصل اور مستقل قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، اس لیے کہ بیت اللہ ہی قدیم قبلہ تھا، اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کروا کے آپ علیہ السلام کی بعثت کی دعا بھی کروائی گئی تھی، اس لیے کہ بیت اللہ کو دنیا کی مرکزیت حاصل تھی، اس لیے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بیت اللہ ہی آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کا مستقل قبلہ مذکور تھا۔ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں میں یہی بات زبان زد عام تھی۔ آگے فرمایا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور تم جہاں کہیں بھی ہو سب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ پہلے جملے میں خاص حضور علیہ السلام کے لیے اور دوسرے جملے میں عام مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لینے کا حکم آ گیا۔ یہ حکم سن ہجری 2 مدینہ میں ہی آیا، مکہ میں نہیں، چونکہ بیت اللہ مکہ میں مسجد حرام کے وسط میں ایک کمرہ ہے جس کی سیدھ لینا اتنی دور سے ممکن نہ تھا، اس لیے مسجد حرام کا کہہ دیا جو ایک وسیع جہت ہے۔ مسجد حرام کے اندر اگر ہوں تو پھر کعبہ کی سیدھ لینا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، وہاں قریب ایک چھوٹی سی مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی 2 رکعت پڑھا چکے تھے، تیسری میں کھڑے تھے کہ بذریعہ وہی حکم آ گیا اور آپ سمیت تمام نمازیوں نے حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ تعمیل حکم اور تقلید پیمبر میں سب دست بستہ اس طرح گھوم گئے کہ نماز بھی نہ ٹوٹی اور کسی نے تعجب کا اظہار تک نہ کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی مدینہ اور قرب و جوار میں تحویل قبلہ کی منادی شروع ہو گئی۔ ایک جگہ جماعت جاری تھی، لوگ رکوع میں تھے، جب آواز کان میں پڑی تو وہ رکوع کی حالت میں ہی گھوم گئے۔ مدینہ میں واقع جس مسجد میں یہ حکم آیا اس کو مسجد قبلتین کا نام دے دیا گیا۔ آخر میں فرمایا اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، یعنی تورات انجیل میں درج آپ علیہ السلام کی نشانیوں میں ایک یہ بھی شامل تھی کہ وہ مکہ میں مبعوث ہوگا، بیت اللہ اس کا قبلہ ہوگا، مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہاں کچھ عرصہ بیت المقدس اس کا قبلہ بنایا جائے گا، پھر واپس بیت اللہ کو اس کا اور اس کی امت کا مستقل قبلہ قرار دے دیا جائے گا۔ لہذا یہود و نصارہ کے اعتراضات کی کچھ پرواہ نہ کرنا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بس مارے حسد کے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایسے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ ان سے باز پرس کرے گا۔ آیت نمبر 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ سے إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تک۔ فرمایا اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ساری نشانیاں یعنی دلیلیں بھی لا کر رکھ دیں تب بھی یہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کو اب ماننے والے ہیں، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جانتے بوجھتے محض حسد اور بغض کے سبب جملہ حقائق کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ان سے دلائل کی بنیاد پر موافقت قبلہ کی توقع کر لینا خام خیالی ہے۔ پتہ چلا خود غرضی حق پوشی جن کا مقصد بن جائے وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے۔ جب وہ اپنی جہالت پر پکے ہیں تو آپ ان کے کہنے پر کیوں کر ان کا قبلہ مان لیں گے، جبکہ آپ تو ہیں بھی ہدایت پر، لہذا آپ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے۔ آگے فرمایا
نہ ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ابھی تک مانا، یعنی بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ہم نے ایک ہی مقرر کیا تھا، اور وہ تھا بیت المقدس، مگر انہوں نے باہمی تعصب کی بنا پر اپنا اپنا قبلہ الگ کر لیا۔ یہودیوں نے صخرہ پتھر کی ایک چٹان کو اور عیسائیوں نے بیت الحم عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ کی طرف سے صریح حکم کے باوجود جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت نہیں کر سکے تو قبلہ کے معاملے میں آپ سے کیسے کر لیں گے موافقت؟ اگر ایک فریق مان بھی گیا تو دوسرے کا کیا کرو گے؟ لہذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور خود اللہ کے حکم پر جمے رہو۔ آخر میں فرمایا، اور بالفرض علم وحی آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات مان لیں تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حکم قطعی اور علم وحی کے بعد مصالحت و موافقت کی تمام صورتیں ختم ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی رہن سہن اور معاشرت میں تو ہو سکتی ہے، مگر عقائد و اعمال اور احکامات و شرائع میں قطعاً نہیں۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا۔ آج کچھ لوگ علماء پر اس بات کا بڑا زور دیتے ہیں، جی اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ضروری ہے، اجتہاد وقت کا تقاضا ہے، تاکہ دین اسلام کی وہ شکل بنا کر پیش کی جا سکے جو تمام مذاہب اور اقوام عالم میں مقبول ہو جائے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ قطعی ضابطوں میں یہ گنجائش تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے نہیں چھوڑی، علماء کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسا سوچ بھی لیں۔ ہاں البتہ پیش آمدہ جدید مسائل میں اجتہاد ضرور ہوتا چلا آ رہا ہے، ہوتا بھی رہے گا، مگر قرآن و سنت سے دلائل کی روشنی میں ہوگا، کسی ایرے غیرے کی خواہش کے مطابق پھر بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 146 الذین آتیناہم الکتاب سے وہم یعلمون تک فرمایا، جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، وہ اس کو یعنی رسول پاک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہودی عیسائی لوگ حضور علیہ السلام کا برحق نبی ہونا یا پھر بیت اللہ کا تا قیامت اور مستقل قبلہ مقرر ہونا ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ بھیڑ میں اپنے بیٹوں کو پہچان جاتے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں تمام پیشین گوئیاں چونکہ بتا دی گئی تھیں، اس لیے یہود و نصارہ کو ذرا برابر بھی تردد نہ تھا، بس انہیں حسد و بغض لے کر بیٹھ گیا اور وہ منکر ہو گئے۔ آخر میں فرمایا، ان میں سے ایک فریق جانتے بوجھتے حق کو چھپا جاتا ہے۔ یہ فریق یہود و نصارہ کے علماء، مذہبی پیشوا اور ماہرین کتاب تھے، جنہیں سب پتہ تھا، مگر دنیاوی اغراض کے سبب اپنی عوام کو حقائق بتانے سے گریزاں تھے۔ یہی حال آج کل مسلمانوں میں فرقہ پرستوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح رہنمائی نہیں دیتے۔ آیت نمبر 147 الحق من ربک فلا تکونن من الممترین فرمایا، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، خواہ وہ ایمانیات سے متعلق ہو، اخلاقیات، معاشیات، حکایات، عبادات، یا پھر آپ کی ذات اور قبلے کی بات ہو۔ جو حکم رب کی طرف سے آ گیا صرف وہی سراسر حق ہے، باقی سب باتیں باطل ہیں۔ چاہے دنیا جتنا مرضی واویلا کر لے، محض کسی کے شور مچا لینے، پروپیگنڈا کر لینے اور سب کے متاثر ہو جانے سے بھی کبھی کوئی جھوٹی بات سچی نہیں ہو جایا کرتی۔ آپ کے پاس رب کی طرف سے حق پہنچ گیا، آپ حق پر ہیں۔ آخر میں فرمایا، آپ شک کرنے والوں میں سے کبھی نہ ہونا، مطلب ساری دنیا بھی اگر جھوٹ پر جمع ہو جائے پھر بھی آپ اپنے موقف میں لچک نہ آنے دینا، کیونکہ لچک کے آ جانے سے دوسروں کو شک نظر آنے لگتا ہے۔